آج ہم ایک اہم کرنٹ ٹاپک پہ ایک ویڈیو لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ بیت المقدس کا شہر یروشلم جو ہے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہمیشہ یہ مقتل بنا رہا ہے، کیوں اتنے زیادہ اس شہر کے متعلق جتنی جنگیں ہوئی کسی اور شہر کے متعلق نہیں ہوئی، اور یہودیوں کا بھی اس پہ دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، مسلمانوں کے دعویٰ ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں یہ دعویٰ ہے؟ اس لیے اس ویڈیو میں ہم تینوں کے جو مقدس مقامات وہاں پہ ہے، تینوں کی جو مذہبی وابستگی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ شہر یہودیوں، کرسچن اور مسلم تینوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تینوں کے اس شہر میں تینوں اپنا دعویٰ کرتے ہیں اور تینوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ تینوں جو توحیدی مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، جن کے جو اہل کتاب ہیں، تینوں کا اس شہر پہ تینوں اس شہر پہ اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یروشلم میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے مابین دن بدن تناؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ اسرائیل عرب تنازع کا سب سے متنازع مسئلہ ہے۔ BBC کے ایریکا چرونوفسکی نے اس بات پہ گہری نظر ڈالی کہ یہ شہر عیسائیت، اسلام اور یہودیت کے لیے کیوں اتنا اہم ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ان کے مشترکہ ابتدا یعنی حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم تینوں کے لیے اہم ہے۔ ابراہیمی مذہب تینوں توحید پرست مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی بنیاد ہے۔ تینوں مذاہب ان کا حوالہ دیتے ہیں جو حضرت ابراہیم کو اپنا مشترکہ باپ کہتے ہیں۔ ان مذاہب میں آج کی دنیا کی کل آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد ہیں، جبکہ ان کے بیٹے اسماعیل کو مسلم روایت میں عربوں کے آباء و اجداد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عیسائی روایت میں ابراہیم کو فادر ان فیتھ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ تینوں مذاہب ایک ہی وسیلے سے آئے ہیں اور ان کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یروشلم، اس کا مقام عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے دلوں میں مساوی ہے اور کئی صدیوں کے مشترکہ اور متنازع تاریخ کی باز گشت ہے۔ اس شہر کو عبرانی زبان میں یروشلم، عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کو بار بار فتح، تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی زمین کی ہر تہ ماضی کا ایک مختلف ٹکڑا ظاہر کرتی ہے۔ شہر میں آپ کو تینوں مذاہب کے لوگ ملیں گے۔ اس میں آپ کو ایک ساتھ یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں ملیں گے۔ مسلمانوں کی اس وقت تقریباً 1500 سال حکومت کی مسلمانوں نے اس دور میں مسلمانوں نے تمام مذاہب کو یکساں حقوق دیے اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں اب تک لوگ آباد رہے۔ آج بھی یہودیوں کی آبادی ملتی ہے۔ 48 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو 48 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو اس وقت بھی تمام مذاہب کے لوگ وہاں آباد تھے اور سب خوشحال تھے، لیکن بعد میں کے حالات مختلف ہو گئے۔ یروشلم یعنی القدس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: کرسچن کوارٹر، آرمینین کوارٹر، مسلم کوارٹر اور جیوز کوارٹر۔ آج بھی ایک سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہودی عام طور پر سرزمین اسرائیل کو مقدس سرزمین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہودی عام طور پر سرزمین اسرائیل کو مقدس سرزمین کے طور سے یاد کرتے ہیں۔ یہودی کی مقدس کتابوں کے مطابق اسرائیل کے سرزمین کو خدا کی طرف سے دی جانے والی زمین کے ذریعے نقل کیا جاتا ہے، یعنی یہ وعدہ شدہ زمین ہے جو خدا کے عہد کا ایک لازمی جز ہے، یعنی خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا ایک زمین کا ٹکڑا ان کے لیے مقدس کرنے کا۔ یہ ان کے خیال میں یہی وہی زمین ہے۔ تورات میں بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بہت سارے مذہب یعنی شرعی احکام صرف سرزمین اسرائیل میں ہی انجام دیے جا سکتے ہیں، جو اس کو یہودیوں کے لیے دوسرے ممالک سے ممتاز کرنے کا کام کرتا ہے۔ 1906 کے یہودی انسائکلوپیڈیا کے نقطہ نظر سے 16ویں صدی سے اسرائیل کے تقدس کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ یروشلم یہودیوں کے لیے سب سے مقدس شہر کے طور پہ مرکوز کیا گیا۔ یہ چیز شروع ہوا 16ویں صدی سے، بہت زیادہ اس کو کیا گیا، یعنی کہ 16ویں صدی جب اس پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اس پہ غور کریں آپ کہ وہ 16ویں صدی سے ان کے لیے بہت زیادہ مقدس ہو گیا۔ مقدس ہوتا ہے ان کے تمام تاریخی اس شہر سے ہے، لیکن مسلمان کے دور میں ان کو زیادہ آسانی ملی۔
پہلے اس پہ یہودی آباد تھے، پھر اس کے بعد کرسچنس کا دور آیا، لیکن کرسچن کے دور میں اس طرح کی کوئی دعویٰ نہیں کی گئی۔ جب مسلمان کا دور آیا، مسلمان کا عروج کا دور آیا، اس دور میں یہ اس میں آباد رہے اور تمام حقوق سے حاصل ہے۔ اس کا انہوں نے 16ویں صدی میں اسے خاص طور پہ اس شہر کو بہت زیادہ اجاگر کیا۔ اس درمیان میں ان کے اپنے اقتدار کھونے سے لے کے اس 16ویں صدی تک اس سے کوئی بڑا ایشو ان کے لیے نہیں آیا۔ کرسچنس نے ان کو بالکل بے دخل کر دیا تھا، ان کو بالکل جو تھے ہم بالکل دبے ہوئے تھے۔ مسلمان کے دور میں ان کو برابری کا حقوق مل گیا تھا، لیکن 15ویں صدی یا 16ویں صدی کے بعد یہ دوبارہ ابھرے اور ابھرنا شروع ہوئے، اور 16ویں صدی میں 19ویں صدی میں انہوں نے مسلمان کو بے دخل کر کے اس شہر پہ اس شہر علاقے پہ اپنا ملک قائم کر لیا۔ ہم عربوں کو بے دخل کر دیا، زیادہ تر عربوں کو بے دخل کر دیا، جو ہیں ان کو دوسرے درجے کی شہری کی حیثیت حاصل ہے اور آئے دن ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق یروشلم پہاڑ موریا ہے۔ حضرت اسحاق یہی جگہ جہاں حضرت اسحاق کو پابند کیا گیا تھا۔ حضرت اسحاق یہیں پہ ان کے حضرت اسحاق کی زیادہ وابستگی یہیں سے ہے۔ عبرانی بائبل میں 669 مرتبہ یروشلم کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، اکثر اس لیے کہ بہت سارے شہری احکام صرف اسی کے ماحول میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تلمود نے اسرائیل کی آبادی کے مذہبی فرائض کا ذکر کیا ہے۔ یہودیت میں اسرائیل میں اراضی کی خریداری کا عمل بہت اہم ہے۔ تلمود سبت کے دن کو منانے کے لیے کچھ مذہبی پابندی کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے اصول آباد کاری کو مزید آگے بڑھاتا ہے۔ ربی جوہان نے کہا کہ جو بھی اسرائیل کی سرزمین میں 4 ہاتھ چلتا ہے، اسے آنے والی دنیا میں داخلے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ یروشلم کے پہاڑ زیتون پہ یہودی قبرستان ہے۔ یہ مقدس قبرستان ہے۔ اسرائیل کے تقدس نے یہودیوں کو اپنی پاک سرزمین دفن کرنے کے طرف راغب کیا ہے۔ ان کے ربیوں نے کہا کہ اسلام میں دفن ہونا ایسے ہی ہے جیسے قربان گاہ کے نیچے دفن ہونا ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں یہودی کے ابتدائی مذاہب میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ یہاں دفن ہونا بہت ہے۔ اس کی اہمیت ہے، اس شہر کی اہمیت ہے، اس شہر انبیاء کی زمین ہے۔ یہ یہودی کے لیے بھی مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، کیونکہ مسلمان تو تمام ہی انبیاء کو مانتے ہیں، تو مسلمان ہر انبیاء کے وارث ہیں مسلمان، تو مسلمان کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی اہم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اہم ہے، سب کے لیے اہم ہے۔ لیکن اس پہ یہاں پہ شہر کو بالکل اپنے لیے مقدس کرنا، یہاں کی زمین پہ دفن ہونا، جنت میں دفن ہونے کے مترادف ہونا، یہ کچھ عجیب سی سوچ ہے، جو کہ یہ تقریباً 16ویں صدی میں ان کے اس پہ آئی۔ اس سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ بہت زیادہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آج بھی ہم بھی جو ہے بیت المقدس میں دفن ہونا افضل سمجھتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ ہم دوسرے کی زمین چھین لیں، دوسرے کو وہاں سے بے دخل کر دیں، دوسرے کا جینا مشکل کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھی تقدس ہے، پرتقدس جگہ ہے، سب کے لیے پرتقدس ہے، پوری دنیا کے لیے پرتقدس جگہ ہے، کہ وہ تینوں بڑے مذاہب، جتنے کتابی مذاہب ہیں، سب کا تعلق اس زمین سے ہے۔ مغربی دیوار یعنی ویلنگ وال یہودی لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے مقدس مذہبی مقام ہے۔ یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ یہ یہودیوں کے مقدس ٹیمپل کے مغربی دیوار کے آثار کے قریب ہے۔ نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے ہزاروں یہودی ہر سال دیوار کا سفر پہ آتے ہیں۔ مغربی دیوار جو رومی ادوار کے دوران ہیرود عظیم کے ذریعے تعمیر کردہ دیواروں میں سے ایک تھی۔ یہودیت کی سب سے مقدس مقام ہیکل ماؤنٹ سے نسبت ہونے کی وجہ سے تقویت ملتی ہے۔ مغربی دیوار وہ جگہ تھی جہاں پہ مقامی اور دیش پورا یہودی کئی نسلوں سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ دیوار گریہ یہ یہودیوں کی، جیسے کہ پہلے ذکر آ گیا ہے کہ یہودیوں کی سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ بیت المقدس یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب واقع ہے، اور یہاں پہ یہ اپنے ٹیمپل بنانے جاتے ہیں، گریٹ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس کی کھدائی کی وجہ سے جو ہے نا مسجد کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور یہ مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد کو شہید کر کے اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ کہ دیوار گریہ تو ان کے پاس موجود ہے، اور
وہاں پہ سائڈ میں دوسری زمینیں بھی موجود ہیں، وہاں پہ بنانے کے بجائے بس مسجد کو نقصان پہنچانا، مسجد پہ ہی کو مسمار کر کے، مسجد کو شہید کر کے اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ عیسائیوں کے لیے سرزمین اسرائیل کو یسوع حضرت عیسیٰ کی پیدائش، وزارت، مصلوب اور قیامت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے سرزمین اسرائیل کو یسوع حضرت عیسیٰ کی پیدائش، وزارت، مصلوب اور قیامت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ عیسائی نجات دہندہ یا مسیحا مانتے ہیں۔ چرچ آف ہولی سپلچر عیسائیوں کے لیے سب سے اہم یاتری مقامات میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہاں پہ سب زیادہ وزٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ مسیح کے جی اٹھانے کا منبع مقام ہے۔ یعنی ان کے مطابق حضرت عیسیٰ یہاں سے دوبارہ یہیں پہ آئیں گے، یہاں سے پہ نازل ہوں گے یا یہاں پہ اٹھائے جائیں گے، جو بھی ہے یہاں پہ ان کا نزول ہوگا۔ بہت سارے عیسائیوں کے لیے ویا ڈولوروسا غم کی راہ ایک روحانی روشنی ہے۔ روایتی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں جب وہ پھانسی کے لیے اپنے سلیب اٹھائے ہوئے تھے تو یہ اس یاد میں یہاں پہ ایک واقع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہاں پہ یہ سلیب پہ چڑھانے سے پہلے اپنے سلیب کو اٹھا کے جا رہے تھے، یہ عیسائی عقیدے کے مطابق۔ گارڈن ٹامب ایک ایسی جگہ ہے جس کو 1867 میں یعنی 1867 میں دریافت کیا گیا تھا۔ آپ کے تک بتا دیں اس وقت یہاں مسلم قابض تھے، یہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا اور مسلمانوں نے ہر طرح کی آزادی دی ہوئی تھی۔ یہ ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے دور میں عیسائی یہود دونوں کے لیے آزادی تھی، دونوں کے شہر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں کے مذہبی مقامات محفوظ تھے۔ اگر مذہبی مقامات کو مسلمان نقصان پہنچاتے تو 1500 سال بہت کافی ہے۔ اور دیوار گریہ جس کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ٹیمپل تھا یہ یہودیوں کا، وہ بھی مسلمانوں کے وہاں جانے سے پہلے ختم ہو گیا تھا، مسلمانوں سے پہلے مسمار کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے جب وہاں پہ مسجد بنائی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، کچھ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کو سلیب، دفن اور قیامت کا متبادل مقام، یعنی حضرت عیسیٰ کو یہاں پہ سلیب دیا گیا تھا۔ کچھ عیسائی، کچھ تو کہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن کچھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو یہیں سلیب دیا گیا، دفن بھی یہیں کیا گیا، قیامت کا متبادل مقام بھی یہی ہے۔ یہاں پہ عیسائیوں کے بہت سارے مقامات ہیں، ان میں ایک پہاڑ سیہون ایک پہاڑی ہے جو پرانے شہر کی دیواروں سے بالکل باہر ہے، جہاں انجیل کے بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ انجیل میں بہت سارے واقعات یہاں سے متعلق ہیں، اس لیے اس شہر کو عیسائیوں کے لیے مقدس اس جگہ کو عیسائیوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو سب سے اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور یروشلم میں مسجد اقصیٰ کو تیسرا مقام حیثیت ہے۔ مسجد اقصیٰ کا بہت احترام، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی، یعنی مکہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس طرح سے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور چونکہ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے اس شہر سے مسلمان کی وابستگی ہو جاتی ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت ہے، اور مسلمان چونکہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں تو مسلمان اس کے وارث سے شہر کے وارث بنتے ہیں۔ اسلامی روایت میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو سب سے اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، یروشلم میں مسجد اقصیٰ کو بہت احترام کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حرم الشریف یروشلم کا سب سے متنازع مذہبی مقام ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہودیت کے بہت سے مقام ہیں۔ بعض عمارتوں کے نشانات وقت کے ساتھ ختم کر دیے گئے، لیکن وہ تھے حرم شریف میں، اور مسجد اقصیٰ جو اسلام کا تیسرا سب سے اہم مقدس مقام ہے، وہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے ہاتھ سے چھینا تھا، عیسائیوں سے لیا تھا، مذاکرات کے ذریعے یہ ہوا تھا، یہاں جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمان یہاں کوئی جنگ نہیں کی۔ اچھا، وہ حضرت عمر خود مدینہ تشریف لائے اور اس کو مذاکرات کے ذریعے شہر حاصل کیا۔
देखिए مسلمانوں نے عیسائیوں سے چھینا تھا، اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو عیسائیوں کے مقامات کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کسی بھی عیسائی مقام کو نقصان پہنچائے گا۔ اس شہر کے لیے مسلمانوں کے یہ یورپ کے عیسائیوں سے کئی جنگیں ہوئی، بڑی بڑی صلیبی جنگیں ہوئی، لیکن مسلمانوں نے کسی عیسائی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو مسلمان یہودی عبادت گاہ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حرم الشریفین میں پہلے ہی کوئی عیسائی دور میں ہی اگر کوئی عمارت تھی تو وہ اس کا نام نشان ختم ہو گیا تھا، مسلمانوں نے کوئی عمارت تب نہیں کی وہاں پہ، چونکہ بہرحال جو عمارت تھی وہ انبیاء کے نسبت سے تھی، اگر انبیاء کے نسبت سے تھی تو مسلمانوں کے لیے محترم ہے، مسلمانوں سے کیوں ختم کریں گے؟ لیکن مسلمان نے مسجد اقصی کی تعمیر جو کی وہاں پہ کوئی عمارت موجود نہیں تھی، جب مسلمان وہاں گئے تو مسلمان کو بڑی ذمہ ہے، مسلمان نے کسی کا نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دیکھیں اسلام سے پہلے یہودیت اور عیسائیوں کی جو جنگ رہی ہے تاریخ کا حصہ ہے، اسے کون انکار کر سکتا؟ نہ یہودی انکار کر سکتے، نہ عیسائی انکار کر سکتے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مذہبی معاملے میں شدت پسندی بھی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں وہ تو مسلمانوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ دیکھیں پھر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے یہ شہر عیسائیوں سے چھینا تھا، لیکن عیسائیوں کے تمام عبادت گاہیں محفوظ ہیں اپنے اصل حالت میں۔ اچھا، دیوار گریہ بھی اصلی حالت میں موجود رہی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب بھی زمین سے نکلا ہے کسی طرح کھدائی ہوئی تو مکمل طور پر بند ہوا، جو بھی ہوا تو مسجد اقصی کو مسجد اقصی کے ساتھ ہی دیوار گریہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اگر مسلمان نقصان پہنچاتے تو پورا نشان ہی مٹا دیتے، لیکن مسلمانوں نے نہیں بچائی۔ پہلے ہی یا تو وقت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، یا قدرتی آفات سے ختم ہوا تھا، یا پھر کسی تیسرے فریق نے جو ختم کیا تھا۔ مسلمان گئے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، مسلمانوں نے صرف ایسے حرم شریف میں بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر کی اور جو مقامات پہلے سے تھے ان کو برقرار رکھا۔ دیکھیں مسلمان یہودیوں کے لیے جو چیز مقدس ہے مسلمانوں نے خود بخود مقدس ہو گئی، کیونکہ وہ انبیاء کی وراثت ہے، وہ انبیاء کے ناطے ہے۔ اگر انبیاء کی زمین تھی، اگر انبیاء کی وابستگی تھی تو مسلمانوں کے لیے تو بہت زیادہ مقدس ہو گیا۔ مسلمان تو ایمان کا حصہ ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے دور میں ہے، مسلمانوں سے پہلے ہوا۔ یروشلم کو مکہ اور مدینہ کے بعد اسلامی روایت میں ایک اہم مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں کہا گیا کہ پچھلے نبی اس شہر کے ساتھ وابستہ رہے، تمام پچھلے جتنے انبیاء تھے سب اس شہر کے ساتھ وابستہ تھے، اور یہ کہ سفر اسرا اور معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں تشریف لائے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ کے ایک کمپاؤنڈ میں واقع ہے جسے حرم شریف کہا جاتا ہے۔ یہ 3 توحید پرست مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے اہم ہے۔ یہ سائٹ یروشلم کے پرانے شہر کا حصہ ہے، عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ حضرت عیسیٰ تک مختلف انبیاء کا یہ مرکز رہا ہے، جبکہ معراج کے سفر کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ مسلمان تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں اور تمام انبیاء سے وابستہ چیزوں کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں، اس لیے بیت المقدس ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس شہر میں اکثر خون کی ہولی کھیلی گئی، لیکن 1500 سال کے مسلم دور میں یہ شہر تمام مذاہب کے لیے یکساں حقوق کا ضامن رہا ہے، اور اس شہر میں امن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذہب نے اپنے اپنے مقدس مقامات کو دوبارہ تصدیق مسلم دور میں ہی کی۔ مسلم دور میں ہی تمام مذاہب کا شہر بنا، ورنہ پہلے یہ یہودی شہر رہا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر مظالم تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح عیسائی دور میں یہودیوں کے لیے مشکلات ہے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے آئیں دنیا کے امن کے لیے شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں، اس شہر کی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھیں۔ یہ ایک امن فورس کی مدد سے شہر کے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جو ہو گیا اس کو بھول جائیں۔ مسلم حکمران لاکھوں مسلمانوں کو بے دخل کرنے کو بھی بھول گئے ہیں، اور دنیا کے امن کے لیے مسلم شہیدوں کی قربانیوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ مسلمان تمام وسائل رکھنے کے باوجود بھی کمزور ہیں، کیونکہ مسلمان حکمران مفاد پرست ہیں۔ کم از کم امن کی کوشش ہم کریں، ایک بین الاقوامی امن فورس کو اس علاقے میں تعینات کریں اور اس کی حمایت کریں تاکہ امن رہے۔ یہودی اپنے لیے جو ان کی جو عبادت گاہ ابھی اویلیبل ہیں، جو بھی موجود ہیں، ان پہ اکتفا کریں۔ مسلمان اپنے عمارت جو ان کے موجود ہے اس پہ اکتفا کریں۔ کرسچن تو کے مقامات ان کے پاس تمام مقدس مقامات ان کے پاس موجود ہیں،
کرسچن کا اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں. تو بس یہ حرم شریف ہے، حرم الشریف میں جو مسلمانوں کے لیے کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو برقرار رکھا جائے، اور یہودی اپنی مزید جو تعمیرات ہیں مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچائے بغیر جو تعمیرات کر سکتے ہیں وہ کر لیں. دیکھیے ایک امن کی کوشش ہے، اس کو کیا جائے، دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ بیت المقدس کا امن جب بھی بگڑا ہے پوری دنیا کا امن بگڑا ہے. اب یہ دور بہت تیز دور ہے، اس دور میں پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. تو اس کے لیے بیت المقدس ایک ایسا شہر ہے جو کہ پوری دنیا کی نگاہیں اس شہر پہ ہیں. دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اس شہر کو اپنا مقدس شہر سمجھتی ہے. اس لیے برائے مہربانی دنیا کے تمام لوگوں سے، امن پسند لوگوں سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں. ایک امن فورس بنا لیں جو مسلمانوں کی پابند کرے، جو یہودیوں کی پابند کرے، جو عیسائیوں کی پابند کرے، کوئی کسی کے معاملات میں دعوت مداخلت نہ کرے. 27ویں شب جو مسلمانوں کی بہت اہم ہوتی ہے، اس سب میں مسجد پہ گولہ باری. اب دیکھیں انسانیت سوز مظالم ہے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں یہ اس طرح کے چیزوں کو روکنے کے لیے شہر میں ایک امن فورس کی ضرورت ہے.